بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان تیموری. ناظرین، آج میرے ساتھ لاہور کی ایک بڑی معروف ہستی بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کا نام ہے آصف بٹ. اور ریونیو اور ایل ڈی اے کی جو بیٹ ہے، اب روڈا بھی آ گئی ہے، چونکہ یہ تمام بیٹس آصف بٹ صاحب عرصہ دراز سے کرتے رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ صوبائی دارالحکومت میں ریونیو کی بیٹ میں اور ان سوسائٹیز کی بیٹ میں، جس میں ایل ڈی اے کے اندر جو سوسائٹیز آتی ہیں، جو روڈا کے اندر جو سوسائٹیز آتی ہیں، اتنا زیادہ علم کسی اور کے پاس ہے ان سوسائٹیز کے رجسٹرڈ ہونے میں یا غیر رجسٹرڈ ہونے میں، جتنا آصف بٹ صاحب کے پاس ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دریائے راوی میں، جو کہ ہمارے صوبائی دارالحکومت کے ساتھ گزرتا ہے، اس کے راستوں کے اندر مختلف سوسائٹیاں بنانے کی باعث سوسائٹیوں کا ایک بہت ایشو آج کل چل رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے ان سوسائٹیز میں انویسٹ کر کے رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، نقصانات بھی ہو گئے ہیں. تو ناظرین، ہم لوگوں نے آج سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے صرف، کہ آپ لوگوں کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں کہ کون سی سوسائٹیز بہتر ہیں آپ لوگوں کی رہائش کے حوالے سے اور آپ کی خریداری کے حوالے سے، تاکہ آپ صحیح سوسائٹی میں اپنے گھر کا انتخاب کریں. آپ ساری زندگی محنت کر کے پیسے کما کر ایک پلاٹ حاصل کرتے ہیں، اور کل کو آپ کو پتہ لگے کہ یہ پلاٹ جس سوسائٹی میں آپ نے لیا ہے یہ ایک غیر رجسٹرڈ سوسائٹی ہے، یہاں پر منظوری نہیں ہو سکی، نہ بجلی کی نہ پانی کی، صرف پلاٹ بیچے جا رہے ہیں. تو اس دو نمبری سے بچنے کے لیے آصف بٹ صاحب نے خصوصی طور پہ یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ کو ڈیلی یا دوسرے دن کے ویلاگ کے اندر ایک سوسائٹی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ لاہور کے گرد و نواح میں قائم ہوئی ہیں، کہ کیا وہ رجسٹرڈ ہے یا غیر رجسٹرڈ ہے. تو آج ناظرین، سب سے پہلے ہم افتتاح کرتے ہیں الرحیم گارڈن فیز 5 کے حوالے سے. سب سے پہلے آصف بٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ آصف بٹ صاحب یہ بتائیے کہ اس الرحیم گارڈن فیز 5 کا آنر کون ہے؟ جی، اس کا آنر ایک سجاد منیس نام کا ایک بندہ ہے، جو کسی دور میں پولیس کانسٹیبل ہوتا تھا. اچھا، نارووال میں وہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا. اور سجاد منیس صاحب، ٹھیک ہے. اور اس نے مختلف سوسائٹیوں میں آ کے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کیا، جس میں بڑی نامور سوسائٹیاں تھیں لاہور کی اور شیخوپورہ کی. تو وہاں سے اس نے پھر یہ الرحیم گارڈن اور رائل انکلیو، اور اب سیالکوٹ میں بھی ایک، اچھا، رائل انکلیو بھی اسی کی ہے، اور سیالکوٹ میں بھی اس نے ایک حسن اسکیم جو ہے اب اس کا پروجیکٹ شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیے بٹ صاحب کہ جو ہے یہ الرحیم گارڈن فیز 5 ہے، اس کا کتنا رقبہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور کتنا غیر رجسٹرڈ ہے؟ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے جی. جو الرحیم گارڈن فیز 5 ہے، یہ اس کا جو اپروول ہے این ڈی اے سے، وہ 90 کنال کی ہے. اچھا، اونلی 90 کنال کی سب ڈویژن ہے، اسکیم بھی نہیں ہے یہ پوری. ٹھیک ہے. کیونکہ اسکیم ہوتی ہے 100 کنال کے، جو 101 کنال 102 کنال یا اس سے ابو رقبہ ہوگا تو اس کو ہم ہوسن اسکیم کہتے ہیں. اس کو ہم ٹیکنیکل جو لینگویج ہے سوسائٹیز کی، اس میں ہم اس کو سب ڈویژن کہتے ہیں. اور جو سب ڈویژن انہوں نے پاس کروائی اس وقت، 90 کنال کی سوسائٹی کو پاس کروانے کے بعد انہوں نے اس کو 750 کنال تک لے گئے. اچھا، یعنی کہ 90 کنال پاس کروائی اور اس کو 750 کنال تک بڑھا دیا. 700 کنال تک بنا دیا. رجسٹرڈ یہ 90 کنال میں 90 کنال میں. ٹھیک ہے. اور اس کی آڑ میں جو سیوریج کے پیسے بنتے تھے واسا کے، وہ نہیں دیے گئے. جو بجلی کے پیسے واپٹا کے بنتے تھے کروڑوں روپے، وہ نہیں دیے گئے. جو سوئی گیس کے پیسے بنتے تھے کروڑوں روپے، وہ نہیں دیے گئے. جو اس کے علاوہ نقشوں کی فیس کی مد میں ٹونز کو جانے تھے، اس کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی 90 کنال کے مطابق دی گئی ہے، جس میں نہ تو کمرشل مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا 15 فرنٹ چھوڑا گیا ہے، نہ ہی قبرستان ہے، نہ ہی پارک ہے کوئی مین. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی پارکی ہیں جو 1-2 کنال کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 750 کنال کے مطابق ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی گئی. اچھا، مجھے بٹ صاحب یہاں پر ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا، بجلی کیسے لگ گئی ہے؟ 90 کنال میں تو چلے منظور ہو گئی، یہاں پر تو بجلی 90 کنال کی منظوری میں لگ سکتی ہے. جو باقی 750 کنال ہے، یہاں تک بجلی اور یہ چیزیں، سڑکیں وغیرہ، یہ چیزیں پہنچ کیسے گئی؟ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں ہیں. کچھ ایریا اس وقت تو سب یہ رائل انکلیو بھی، اور دوسرا جو رحیم گارڈن ہے، یہ ایک جی ٹی روڈ کے اوپر رحیم گارڈن فیز 5 ہے، اور اس کے پیچھے ایک روڈ آتا ہے، اس کے پیچھے جا کے رائل انکلیو ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ رائل انکلیو جو ہے یہ کتنی رجسٹرڈ ہے بٹ صاحب؟ یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ہاں جی، اس کو لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی ہم نے روڈا کو پیمنٹ جمع کروائی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مد میں ہم نے کروڑوں روپے جمع کرائے ہیں، جبکہ روڈا نے ان دونوں سوسائٹیز کے اندر
اپنے پوسٹر بھی لگائے ہیں اور ان کے خلاف اخبار شہرت جاری کیے ہیں، ان کے خلاف استغاثے کیے ہیں، ان کو نوٹسز کیے ہیں۔ الرحیم گارڈن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ 90 کنال کے بعد جیسے آپ نے کہا جی کہ واپٹا کے کنیکشن کیسے لگ گئے جی، یہ دو پہلے آتی تھی ایل ڈی کے پاس، پھر یہ چلی گئی ڈوڈا کے پاس، تقسیم ہو گئی ان کی باؤنڈری وال۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی جو دریا کے ساتھ لگ رہی ہے وہ روڈا اس پہ کور کر گئی ہے، وہ اس کو کور کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب ایل ڈی اے سے یہ آہستہ آہستہ ان کا بندوبست شروع ہو گیا، چیزیں منتقل ہونے شروع ہو گئی، روڈا کو جانی شروع ہو گئی یا ٹونس کو جانی شروع ہو گئی، تو انہوں نے وہاں پہ جیل سازی سے وہاں پہ فارم ہاؤسز کے نام سے ٹرانسفارمر لگائے۔ اچھا جو فارم ہاؤسز کے نام سے ٹرانسفارمر لگے اس میں لاکھوں روپے جو ہیں وہ مقامی جو واپٹا کے افسران تھے، ایس ڈی او، ایکسین، ایس سی، جو بھی لوگ تھے، جی، جو لینڈ مین تھے، میٹر ریڈر تھے، انہوں نے یہاں پہ خوب دولت کمائی۔ اچھا، اور یہاں پہ لوگوں کے اربوں روپے جی ڈوب بھی گئے اور اربوں روپے کی انہوں نے مونی لانڈرنگ کر کے اس کو باہر بھی منتقل کر دیا۔ یعنی کہ اس پیسے کی جو یہ 750 کنال کا جو رقبہ انہوں نے لوگوں سے اونے پونے لے کے کروڑوں روپے میں، اربوں روپے میں بیچا، وہ سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے باہر منتقل ہو گیا۔ ناظرین یہ آپ دیکھیں ذرا، جو لوگ بھی الرحیم گارڈن فیز 5 کے اندر رہ رہے ہیں یا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، پلاٹ خریدے ہیں، یا جو لوگ رائل انکلیو میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے لیے بڑی انفارمیشن ہے کہ رائل انکلیو غیر رجسٹرڈ ہے، جہاں پر آپ نے اپنی پیمنٹ پھنسائی ہے اور آپ کی پیمنٹ باہر بھی منتقل ہو گئی ہے۔ یہ ایف آئی اے والے بھی سنیں کہ یہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اس واقعے کو ذرا نوٹس لیں۔ جی بٹ صاحب آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جن کو آپ بتا رہے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ لوگ وہاں پہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مقامی جو رہائشی ہیں، جی، اور جو آنے والی اتوار ہے جی، وہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہے جس کے احتجاجی کمیٹی کے سربراہ ہیں لطیف پیرزادہ، اچھا، بڑے سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اچھا، اور انہوں نے اور ان کے بچوں نے، ان کی دماد وغیرہ نے وہاں پہ کافی پلاٹ لیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے سید نعیم مصطفیٰ صاحب، اچھا، ان کے جو کزن ہیں شہزاد صاحب، انہوں نے کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی، اچھا، پیمنٹیں کلیئر کر چکے ہوئے ہیں، قسطیں کلیئر کر چکے ہوئے ہیں، ڈیوز کلیئر کر چکے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو پلاٹس نہیں ملے، پلاٹس ہی نہیں ملے، پلاٹس ہی نہیں ملے کیونکہ ان کے پاس رقبہ ہی نہیں ہے، رقبہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس بیچ چکے ہوئے ہیں رقبہ۔ اچھا، نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے بٹ صاحب، یہ جو لوگ غیر رجسٹرڈ قسم کی یہ جو سوسائٹیز بناتے ہیں نا، ان میں ایک فالٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ کو 2-3 آدمی یہ بیچ جاتے ہوتے ہیں۔ یہ پھیلے اوور سیلنگ ہوئی ہے، پھیلوں کی اوور سیلنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پھیلوں کی اوور سیلنگ۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اب یہ لوگوں کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان سے اپنے ڈیلروں کے ذریعے، وہاں پہ کچھ ان کے ڈیلر اپنے چہتے ہوتے ہیں، احتجاج میں بھی ہوتے ہیں، یہ ان سے سستی ہاف قیمت اور ہاف قیمت سے بھی کم ریٹوں کے اوپر وہ پھیلے واپس لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو کہتا ہے میں بیچنے جا رہا ہوں، وہ ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، وہ رو پیٹ کے وہ تھوڑے پیسوں میں یہ پھر وہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے سوسائٹیز کا اس وقت۔ ٹھیک ہے، سجاد منیز صاحب جو ایک کانسٹیبل تھے کسی دور میں، ان کے اوپر شہدا جو پولیس کے شہدا تھے، ان کے پیسے ہڑپ کرنے کا بھی الزام تھا، انکوائری تھی، یہ فرار ہو گئے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑے معمولی سے ان کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، پھر اسکوٹر لیا ہے۔ وہ جو تھیم پارک والا ہے وہ بھی تو کانسٹیبل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے کافی لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس محکمے میں آئے ہیں۔ اچھا، کل جو ہم سٹوری دیں گے وہ بھی پولیس محکمے کے اہلکار کی ہوگی، اور مختلف جو محکموں میں لگے رہے ہیں یہ ان کی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ یہ کس طریقے سے چودھری سجاد منیز بنا، پھر یہ پی ٹی آئی کا ایم این اے کا ٹکٹ ہولڈر بنا ناروال سے، اچھا جی، اور پی ٹی آئی کا ناروال کا صدر بنا۔ ٹھیک ہے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث نکلا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہلا گلا کیا گیا، اس کے اوپر بے شمار الزامات ہیں۔ اب بٹ صاحب یہ کہاں ہے؟ اب اس کے بارے میں کافی لوگوں کی رائے ہے، کبھی کوئی کہتا ہے یہ ترکی ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ ہے، کوئی کہتا ہے لندن ہے، کوئی کہتا ہے دبئی ہے، کوئی کہتا ہے پاکستان ڈی ایچ اے میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ کئی دن تو یہ اپنے ملازمین کو بھی نہیں ملتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز، تصویریں دیتا ہوں، لوگ یقین کریں رونوں کے اوپر آ گئے ہیں اور انہی کی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، یہ ان کو مل نہیں رہے۔ لیکن جی بٹ صاحب، میں تو اپنی بڑی بہن سے ہی کہہ سکتا ہوں، میری بڑی بہن ہے مریم نواز صاحبہ، ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کروانا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں پورے پنجاب میں اور کون ہے کہ جو ہماری فریاد سنے گا اس معاملے میں؟ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ نے، سی ایم پنجاب نے ایک بڑے زبردست قسم کے افیسر کو ڈیوٹی لگا دی ہے،
اچھا DG یہ خوشخبری ہے لوگوں کے لیے. DG اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹا صاحب. اچھا واہ جی واہ. وہ ایک سیل بنا رہے ہیں جس میں انہوں نے پورے پنجاب کے جو ڈیولپرز ہیں, جو 2 نمبر لوگ ہیں جو غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے ہیں, جن کی اپروولیں نہیں ہوتی, جن کی ابتدائی اپروول کے اوپر وہ اوور سیلنگ کر چکے ہوئے ہیں, لوگوں کو اپروول کے نام پہ لوٹ مار کر چکے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیسز تیار ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس ماشاءاللہ بڑی ٹیکنیکل ٹیم ہے. جی دیکھیں آپ ایک CCD بھی وہ چلا رہے ہیں اس وقت, CCD کے بھی ایڈیشنل IG وہی ہیں, اور دوسری جانب اینٹی کرپشن کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے زبردست قسم کے آفیسر ہیں, یہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے کام لے سکتے ہیں ایسے افراد کے خلاف. اب آگے چلیں جی, جب بھی ان کو پتا چلا کہ یہ بندہ تعینات ہو گیا ہے تو شیخو پورے میں ایک احسن عنایت سندھو نامی ایک ضلع کونسل کا آفیسر تھا, وہ گرفتار ہوا. اس نے لاہور اور شیخو پورے کی بڑی ان لیگل سوسائٹیز کے انکشافات کیے. اچھا یہ احسن نے؟ ہاں جی احسن عنایت سندھو صاحب نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ رحیم گارڈن سمیت جتنے ڈیولپر ہیں, ہم آگے ان کے نام لیں گے پروگراموں میں, جی جی, وہ کئی تو پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں. ان کو پتہ چل گیا جی ہمارا ایکشن ہونے لگا ہم پہ, ہماری گیم اوور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں یا پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی یہ میں کہنا چاہوں گا اداروں سے کہ ان تمام افراد کے کہ جو پاکستان میں انلیگل سوسائٹی چلا سکیں, آپ کو آسانی سے LTA سے, روڈا سے, تمام جگہوں سے ڈیٹا مل جائے گا ان کا. ان کو فوراً ان کے ECL میں نام ڈالے جائیں, یہ فرار نہ ہو سکے پاکستان سے, ورنہ یہ پاکستانیوں کا کروڑوں اربوں روپیہ لے کے اس ملک سے اس کو کنگال کر جائیں گے جیسے انہوں نے پہلے کر رکھا ہے. اور اگلی بات سن, تمام سوسائٹیوں نے حکومتی پارٹیوں کے MPA MNAs وزراء کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہوا ہے. اچھا کہ ہمیں مافیا بنا لیا. اچھا ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہمیں کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. ان کو بتاتے ہیں جگہ ہماری ہے جی, پتہ نہیں LDA اپروول نہیں دے رہے, روڈا اپروول نہیں دے رہے. جب بھائی دونوں کے ماسٹر پلان میں آپ گرین ایریاز میں ہیں, بالکل ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہیں, آپ براؤن ایریا میں نہیں ہیں, بالکل ایسا ہی, آپ کیوں سوسائٹی وہاں پہ بنا رہے ہیں؟ سوسائٹی مجھے بتائیں براؤن لینڈ رہ کون سی گئی ہے لاہور میں؟ ساری تو گرین ہے. لاکھوں روپے کی ایکڑ جگہ لے کے یہ کروڑوں روپے کی ایکڑ بیچ رہے ہیں. کروڑوں روپے کی ایکڑ, 10 مرلے کروڑوں روپے کا بٹ صاحب. ٹھیک ہے, کروڑوں روپے کی ایکڑ بیچ رہے ہیں. تو اس لیے یہ غیر قانونی سوسائٹیاں بنتی ہیں. جی ناظرین, اور سب سے بڑا جو ذمہ دار ہیں محکمے کے لوگ, جو ان کو ابتدائی طور پہ نہ ان کی ڈیولپمنٹ روکتے ہیں, نہ ان کے بجلی کے کنیکشن روکتے ہیں, نہ RG ٹرانسفارمر روکتے ہیں, کوئی چیز نہیں روکتے. جب وہ سوسائٹی 70% بن جاتی ہے تو مالکان نکل جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں ہمارے آپ جیسے لوگ جنہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع کئی تو آگے بھی واٹس ایپ سیل کر دیتے ہیں سوسائٹی کو ایز اٹ از. ری سیلنگ ہو جاتی ہے, تو ری سیلنگ والے بیچارے پھنس جاتے ہیں. ناظرین یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا. آصف بٹ صاحب نے بڑی اہم انفارمیشنز دی ہیں, آپ کو بتایا ہے کہ کیسے سوسائٹی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو کہ یہ رجسٹرڈ ہے یا غیر رجسٹرڈ ہے. اور آپ کو یہ بھی بٹ صاحب نے بڑی اہم انفارمیشن دی ہے کہ 90 کنال پہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, اور 100 کنال سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو بٹ صاحب کیا ہوتا ہے پھر اس کو 90 کنال کی سب ڈویژن ہوتی ہے, اور 100 کنال کے اوپر جا کے وہ ہاؤسنگ اسکیم میں ہاؤسنگ اسکیم میں 100 کنال سے اوپر تبدیل ہوتی ہے. لیکن ان کی رجسٹریشنز جو ہیں وہ 90 کنال کی ہیں, سب ڈویژن کی ہیں, اور بنا کر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بیٹھے ہیں. فوری ان پر ایکشن ہونا چاہیے اور لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.